السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سنن ابی داود حدیث نمبر 42۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے اس پر باب قائم کیا ہے، باب فی الاستبراء، پاکی حاصل کرنے کا بیان۔ اس کے تحت حدیث لائے ہیں، قال حدثنا قتیبۃ بن سعید وخلف بن ہشام المقری قال، دونوں نے کہا، حدثنا عبداللہ بن یحییٰ الطعام، تحویل سند، وحدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا ابو یعقوب الطعام عن عبد الله بن ابي ملائكة عن امه عن عائشة قالت رضی اللہ تعالیٰ عنہا، امی جان ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا، فقام عمر خلفہ بکوز من ماء، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، پانی کا ایک کوزہ لے کر، برتن میں پانی لے کر، فقال، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما ھذا یا عمر، اے عمر یہ کیا ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا، ھذا ماء، یہ پانی ہے، تتوضأ بہ، آپ اس کے ساتھ وضو کریں گے۔ قال، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما امرت، مجھے حکم نہیں دیا گیا، کلما بلت، کہ جب بھی میں پیشاب کروں، ان اتوضأ، کہ میں وضو کروں، یعنی جب بھی انسان پیشاب کرے پھر وضو کرے، اس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا۔ ولو فعلت لکانت سنتا، اگر میں ایسے کروں تو یہ تو سنت بن جائے گی، اگر میں نے ایسا کیا تو یہ سنت بن جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث واضح ہے۔ پہلی بات، یہ حدیث ابن ماجہ میں بھی ہے، حدیث نمبر 327، مسند احمد میں بھی ہے، جلد نمبر 9 صفحہ نمبر، جلد نمبر 6 صفحہ 95، اور یہ حدیث ضعیف ہے۔ عبداللہ الطعام راوی اس میں ضعیف ہے۔ دوسری بات، سختیانی نے ان کی مخالفت کی ہے، سختیانی صاحب نے اس کو سیدنا ابن عباس کی حدیث سے دوسرے سیاق میں روایت کیا ہے۔ یہ حدیث کہ جو سیدنا ابن عباس والی ہے، یہ اطعمہ ابو داود کے اندر کتاب الاطعمہ باب نمبر 11 میں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ وغیرہ دیگر محدثین نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، عبداللہ بن یحییٰ الطعام کے ضعیف ہونے کی وجہ سے۔ پہلے راوی ہیں قتیبہ بن سعید الثقفی ابو رجا، سکہ ہیں، پیچھے بھی بارہا گزر چکے ہیں۔ دوسرے راوی ہیں خلف بن ہشام المقری، ان کی کنیت ہے ابو محمد البغدادی، یہ امام مسلم اور ابو داود کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام ابن معین اور امام نسائی رحمہ اللہ نے ان کو سکہ کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ یعنی ان کی جو نسبت ہے، میم پر پیش پڑھنا ہے، را پر زبر پڑھنی ہے، مقرائی، مقری نہیں پڑھنا، یہ ہیں المقرائی، یعنی خلف بن ہشام المقرائی پڑھنا ہے، را پر زبر پڑھنی ہے۔ یہ کوئی مقرا بستی ہے دمشق میں،
اگلے راوی ہیں عبداللہ بن یحییٰ الطعام، ابو یعقوب ان کی کنیت ہے الثقفی البصری، ان کو امام ابن معین نے ضعیف قرار دیا ہے، صرف ابن حبان نے ان کو ثقہ کہا ہے، ابن حبان نے صرف ثقہ کہا ہے۔ الطعام یہ لفظ پڑھیں گے، حمزہ پر زبر ہے، واو سکون واو ساکن ہے۔ ویسے طعام کہتے ہیں جوڑے کو، جوڑا نہیں جوڑا، بچہ بچی، دو بچے پیدا ہوں، ایک بچہ ایک بچی کٹھے، تو ان کو کہہ دیتے ہیں طعام۔ ہاں، ہاں کا مطلب تحویل سند، اس سے سند تبدیل ہو جاتی ہے، خواہ وہ درمیان سند سے ہو یا شروع سند سے ہو یا آخر سند سے ہو۔ تین جگہ ہیں، شروع میں ہو یا درمیان میں یا آخر میں، جہاں سے سند تبدیل ہو تو ائمہ محدثین نے تحویل سند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حرف ہاء کا استعمال کیا۔ اللہ اکبر۔ اب حرف ہاء میں مزید بھی تفصیلات ہیں، یہ رموز کے نام سے، رموز جامع رموز کے نام سے ایک مستقل کتاب بھی ہے، اس میں کافی اس پر تفصیل ہے، بلکہ لسان المحدثین وغیرہ میں بھی اس پر ہاء پر تفصیل ہے۔ بہرحال اگلے راوی ہیں عمر بن عون بن اوس ابو عثمان الواسطی، ثقۃ ثبت ہیں۔ ابو زرع نے کہا کل من رأیت اثبت منہ، بڑے کم ہیں جو ان سے زیادہ ثقہ ہوں جو میں نے دیکھے ہوں۔ ابو حاتم رحمہ اللہ نے کہا ثقۃ حجۃ، امام بخاری رحمہ اللہ اور ابن معین ان سے احادیث لی ہیں۔ اگلے راوی ہیں ابو یعقوب الطعام، ابھی گزرے ہیں۔ اگلے ہیں عبداللہ بن ابی ملیکہ، مکمل نام عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی ملیکہ، ملیکہ تصغیر ہے، اور ابو ملیکہ کا نام زہیر التیمی ہے، زہیر التیمی المدنی، ان کو امام ابو حاتم اور ابو زرع نے ثقہ کہا ہے۔ ان امی ہی، وہ اپنی امی جان سے بیان کرتے ہیں، امی کا نام امی ہی سے مراد میمونہ بنت الولید بن الحارث الانصاریہ، یہ ثقہ ہیں۔ وہ ہماری امی جان، مومنوں کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کرتے ہیں۔ یہ تھی سند۔ اس سند میں ایک بڑا اچھا فائدہ ائمہ محدثین کے امانت و دیانت پر، پہلی سند میں ہے عبداللہ بن یحییٰ الطعام، دوسری سند یعنی ہاء کے بعد ہے ابو یعقوب الطعام۔ مطلب جیسے محدث نے بیان کیا ویسے ہی ائمہ محدثین اس کو نقل کیا۔ اگر ایک شیخ نے عبداللہ بن یحییٰ کہا ہے، دوسرے شیخ نے ابو یعقوب کہا ہے، تو ائمہ محدثین نے اپنے استاد کے بیان کیے ہوئے نام کو بالضبط ویسے ذکر کیا ہے، کوئی تبدیلی کی نہیں۔ عبداللہ بن یحییٰ کی ہی کنیت ہے ابو یعقوب۔ سندوں کو اکٹھا کرنے کے فوائد میں سے یہ بھی فائدہ ہے، اس راوی کے نام کی کنیت، نسبت، مزید وضاحت، باپ دادا پردادا کا نام بس اوقات مل جاتے ہیں، نسب نامہ مل جاتا ہے سندیں اکٹھی کرنے سے۔ یعنی علم جرح و تعدیل کا فن جو سند کے ساتھ خاص ہے، تو سندوں کے اندر بڑے فوائد ہیں، سندوں کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ پچھلے مہینوں ہم نے مستخرج الجرح و تعدیل ایک 4 جلدوں میں کتاب شیخ تقلا حافظ اللہ کی شائع کی، وہ ساری جرح و تعدیل کے یعنی جرح و تعدیل کا فن وہ سارا کتب حدیث سے ماخوذ ہے۔ ابو داؤد میں کتنے راویوں کو ابو داؤد صاحب نے ثقہ ضعیف کہا ہے، اس طرح ابن خزیمہ، ابن حبان،
بڑے زیادہ قبال، تو ان کو ہم نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ اس سند میں جو راوی ہیں ابو یعقوب الطعام بصری، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب میں ان کو ضعیف لکھا ہے، ضعیف کہا ہے، اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے ضعف ابن معین، کہ ان کو ابن معین نے ضعیف کہا ہے، وقواہ ابن حبان، اور ابن حبان ان کو ثقہ کہا ہے، مضبوط کہا ہے۔ امام نسائی سے 2 قول مروی ہیں۔ اس حدیث کے متن کے متعلق شیخ راجحی حفظہ اللہ رحمہ اللہ نے اپنی شرح ابو داود میں ایک فائدہ ذکر کیا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 22۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو اس حدیث میں ہے ما امرت کل ما بلت ان اتوضا ولو فعلت لکانت سنتاً، فرماتے ہیں کہ وَيُعَارِضُهُ حدیث بلال، اس کے اپوزٹ حدیث بلال ہے، اس کے مخالفت میں حدیث بلال آ رہی ہے۔ حدیث بلال کیا ہے؟ اس میں ہے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے جنت میں اپنے سامنے چڑھنے کی آواز سنی تھی، پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز سنی تھی، تو نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال سے پوچھا بھی کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کلما توضأت صلیت رکعتین، جب بھی میں نے وضو کیا ہے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ واضح؟ تو اس حدیث پر جب ہم غور کرتے ہیں تو اس میں ہے کلما توضأت صلیت رکعت، جب بھی میں نے وضو کیا ہے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ یہ تو ہے ان ھذا فی من توضأ وصلی رکعتین، یعنی سیدنا بلال تو فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب میں نے وضو کیا میں نے 2 رکعت نماز نہیں پڑھی۔ یہ تو نہیں نہ کہہ رہے کہ جب بھی میں نے قضاء حاجت کی میں نے فوراً وضو کیا، ایسی بات نہیں ہے، یہ واضح ہے۔ لیکن لو توضأ کلما قضا حاجتہ فہو حسن، شیخ عبدالعزیز راجحی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیکن اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے جب بھی قضاء حاجت کرتا ہے تو یہ اچھا عمل ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایک انسان چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہوں، تو ہمیشہ باوضو رہنا اس کی اپنا ایک فضیلت مرتبہ ہے، تو اور یہ اچھا عمل ہے۔ راجی صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی اہتمام کرے کہ جب بھی پیشاب خانے سے فارغ ہو قضاء حاجت سے تو وہ وضو کر لے، فہو حسن، یہ اچھا عمل ہے۔ آگے وَإِن تَيَسَّرَ لَهُ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ فَهُوَ حَسَنٌ، اگر اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے دے کہ وہ 2 رکعت بھی پڑھ لے تو یہ اور اچھا ہو گیا۔ یہ بہت اچھا نقطہ ہمیں ملا شیخ عبدالعزیز راجحی رحمہ اللہ کی شرح ابو داؤد سے۔ اللہ اکبر۔ مکتبہ شاملہ کے اندر ایک کتاب ہے موسوعۃ التخریج، موسوعۃ التخریج کے نام سے، تو ہمیں جب بھی کسی حدیث پر کام کرنا ہے، دراسہ کرنا ہے، تو ہمیں اس کو ضرور دیکھنا چاہیے۔ فائدہ کیا ہے؟ مثلا یہی حدیث نمبر 42 جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں موسوعۃ التخریج میں صفحہ نمبر 13728 ہے، اس میں ابو داود کی سند اور متن، ابن ماجہ کی سند اور متن، مسند احمد بن حنبل کا سند اور متن، اور سنن کبریٰ بہقی میں بھی یہ روایت ہے، جلد 1 صفحہ 113 حدیث نمبر 551، اس کا سند اور متن، مسند ابی یعلا میں بھی یہ حدیث ہے، جلد 8 صفحہ 263 حدیث نمبر 4850، اس میں بھی یہ حدیث ہے۔ اسی طرح سنن دارقطنی میں بھی یہ حدیث ہے، جلد 1 صفحہ 62 حدیث نمبر 1 ہے۔ یعنی اسی طرح مسند اسحاق بن راہویہ میں بھی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 1262 ہے۔ موسوعۃ التخریج
یہ ایک بڑا اچھا مصوبہ ہے، اس کو ضرور ہم دیکھا کریں ہر حدیث میں۔ اس میں جتنے بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث آتی ہے اس کا سند اور متن آگے باہ والا سب کچھ اکٹھا مل جاتا ہے۔ اسی بہانے سند کا تقابل بھی ہو جائے گا، متن کا تقابل بھی ہو جائے گا، کمی بیشی واضح ہو جائے گی۔ اس حدیث میں ایک لفظ ہے بِکُوزٍ مِّمَّا، کوز، لفظ کوز پڑھنا ہے، کاف پر پیش پڑھنی ہے ضمہ کے ساتھ۔ اس کی جمع کیزان آتی ہے یا اور اکواز آتی ہے، یعنی پانی کے برتنوں میں سے ایک برتن ہے جس میں پانی وغیرہ ڈالا جائے۔